بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجہ صحته ان الوضع وإن كان مقدما على الافراد بحسب الذات لكنه مقارن له بحسب الزمان وهذا القدر كاف لصحة الحالية وقيد الافراد لإخراج المركبات مطلقا سواء كانت كلامية أو غير كلامية فيخرج به عن حد الكلمة مثل الرجل وقائمة وبصري وأمثالها ومما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى لكنه يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب واحد وبقي مثل عبد الله علما داخلا فيه مع أنه معرب بإعرابين ولا يخفى على الفتن العارف بالغرض من علم النحو أنه لو كان الأمر بالعكس لكان أنسب وما أورده صاحب المفصل في تعريف الكلمة حيث قال هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع فمثل عبد الله على من خرج عنه فإنه لا يقال له لفظة واحدة وبقي مثل الرجل وقائمة وبصري مما يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة داخلا فيه فأخرج بقيد الإفراد ولو لم يخرج بتركه لكان أنسب كما عرفت۔ یہاں تک کہ عبارت میں ہم دو بات پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب صاحب شرح جامی نے یہ کہا کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد میں مفرد کو اعرابی طور پر منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب مفردن پڑھیں گے تو معنن سے اس کو حال بنا دیں گے جو لام کے واسطے سے مفعول بھی یا وضع کا یا وضع کی ضمیر نائب فاعل سے اس کو حال بنا دیں گے، اور نائب فاعل جو ہے وہ فاعل حکمی ہوتا ہے۔ تو اس پر ایک اعتراض ہوا۔ اعتراض یہ ہوا کہ حال اور ذوالحال کا قاعدہ یہ ہے کہ حال جو ہوتا ہے وہ زمانے کے اعتبار سے وہ شریک رہتا ہے ذوالحال کے حال کے عامل سے۔ کس کے شریک رہتا ہے؟ حال کے عامل سے شریک ہوتا ہے، یعنی جو زمانہ حال کے عامل کا ہوتا ہے وہی زمانہ حال کا بھی ہوتا ہے۔ اس کی آسان مثال کے ذریعے وضاحت سمجھیے کہ جب ہم کہتے ہیں جاءنی زید راکبا، ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں لقیت زیدا راکبا، میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راکبن کا عامل کون ہے یہاں پر؟ لقیت زیدا راکبا میں راکبن کا عامل کون ہے؟ لقیتو اس کا عامل ہے، لقیتو فعل جو ہے حال میں عامل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے حال کا عامل، تو لقیتو یہاں پہ فعل جو ہے حال راکبن کا عامل ہے۔ تو لقیتو کا زمانہ یعنی ملاقات کرنے کا زمانہ اور رکوب کا زمانہ یعنی سواری کا زمانہ ایک مانا جائے گا کہ جب ملاقات کی اسی وقت وہ زید کہاں تھا؟ سواری پر تھا۔ ایسا نہیں کہ معنی سمجھ میں آئے گا کہ جب ملاقات کی تو زید پیدل تھا اور بعد میں سواری پر چڑھا۔ سوار ہونے کا زمانہ اور ملاقات کا زمانہ کیا ہوگا؟ بولیے، ایک ہوگا کہ مختلف ہوگا؟ ایک ہوگا۔ تو کہا کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وضع کی ضمیر سے حال ہے، کہ مفرد جو ہے وضع کی ضمیر سے حال ہے، تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ وضع مفردن کا عامل جو ہے وضع فعل ہوگا۔ مفردن کا عامل کون ہوگا؟ وضع فعل ہوگا، اور اگر مانن سے حال بنائے تو بھی اس کا عامل جو ہے وضع فعل ہی ہوگا۔ تو وضع فعل اور مفردن جو ہے حال، وضع عامل اور مفردن حال، تو لفظ کا مفرد ہونا اور لفظ کا موضوع ہونا دونوں کا زمانہ تو ایک نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ لفظ پہلے موضوع ہوتا ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ مفرد اور مرکب ہوتا ہے، بعد میں مفرد مرکب ہوتا ہے۔ لفظ پہلے موضوع ہوتا ہے تو مطلب وضع پہلے اور بعد میں وہ مفرد اور مرکب ہونے کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ تو موضوع ہونا پہلے، مفرد ہونا بعد میں ہے، تو زمانہ تو ایک نہیں رہا۔ زمانہ تو بولیے ایک نہیں رہا۔ تو اس کا جواب صاحب شرح جامی نے بہت آسان دے دیا کہ دیکھیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وضع لفظ موضوع پہلے ہوتا ہے اور مفرد مرکب ہونا بعد میں ہوتا ہے، پہلے بعد، تو یہ پہلے اور بعد سے مراد، مقدم اور مؤخر ہونے سے مراد جو ہے یہ
تقدم کی چند قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے تقدم ذاتی طبعی، تقدم ذاتی، اور ایک ہوتا ہے تقدم رتبی، ایک ہوتا ہے تقدم زمانی، ایک ہوتا ہے تقدم مکانی، الگ الگ تقدم کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو تقدم ذاتی کے اعتبار سے یعنی ذات کے اعتبار سے وضع جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے کس سے؟ افراد سے۔ تقدم ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے ہے وہ علت بنے اس کے لیے جو چیز بعد میں ہو۔ جیسے چابی کا گھومنا علت بنتا ہے تالا کھلنے کے لیے، تو پہلے چابی گھومے گی، چابی کا گھومنا پہلے ہوگا، بعد میں تالا کھلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہے لکھتے ہیں آپ ہاتھ سے تو انگلی حرکت کرے گی تو آپ کا لکھنا ہوگا، تو حرکت کرنا پہلے ہے، لکھنا بعد میں ہے۔ حرکت کرنا لکھنے کے لیے علت ہے، اگر آپ کی انگلی ہلے گی نہیں، ایک ہی جگہ پین لے کر کے ساکت و جامد رہے گی تو لکھنا پایا جائے گا کیا؟ نہیں پایا جائے گا۔ تو جیسے لکھنے کے لیے انگلی کی حرکت ضروری ہے، تالا کھلنے کے لیے چابی کا گھومنا ضروری ہے، تو چابی کا گھومنا پہلے ہوگا کہ پہلے تالا کھلنا ہوگا؟ پہلے چابی کا گھومنا۔ ہاتھ کی حرکت پہلے ہوگی کہ لکھنا پہلے ہوگا؟ حرکت پہلے ہوگی۔ حرکت پہلے ہوگی، لیکن کیا یہ حرکت پہلے کا کیا مطلب ایسا ہے کیا کہ حرکت جو ہے ابھی 10 منٹ پہلے ہوگی اور 10 منٹ کے بعد لکھائی شروع ہوگی، یا زمانے کے اعتبار سے دونوں ایک ساتھ رہے گا؟ ایک ساتھ رہے گا۔ ہاں، یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کی حرکت یا چابی کی حرکت یہ مقدم ہے تالا کھلنے پر یا لکھائی پر، لیکن یہ تقدم ذاتی ہے۔ تقدم کون سا ہے؟ تقدم ذاتی۔ تقدم زمانی نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے دونوں سیم ہے، جیسی حرکت ہوئی ویسی لکھنا پایا گیا، جس وقت چابی گھمی اسی وقت تالا کھلنا پایا گیا۔ ایسا نہیں کہ چابی گھما کے آپ چھوڑ دیتے ہیں اور 10 منٹ کے بعد تالا کھلتا ہے، چابی گھمی تالا کھلا، ایک ساتھ دونوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہ کہا جائے گا کہ چابی کا گھومنا مقدم ہے اور تالے کا کھلنا جو ہے مؤخر ہے، لیکن یہ تقدم سے مراد تقدم زمانی نہیں لیں گے، بلکہ کون سا تقدم لیں گے؟ تقدم ذاتی۔ تقدم ذاتی۔ تقدم ذاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ مقدم مؤخر کے لیے کیا بنے؟ علت بنے، پہلی چیز دوسری بعد والی چیز کے لیے علت بنے۔ تو ایسے ہی یہ جو کہا گیا کہ کلمے کا موضوع ہونا پہلے ہوتا ہے، لفظ کا موضوع ہونا پہلے ہوتا ہے، اور کلمے کا لفظ کا موضوع ہونا پہلے ہوتا ہے اور اس کا مفرد اور مرکب ہونا بعد میں ہوتا ہے۔ یہاں پہلے اور بعد سے مراد جو ہے زمانے کے اعتبار سے پہلے اور بعد نہیں، بلکہ کس اعتبار سے پہلے اور بعد؟ تقدم ذاتی کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے دونوں ایک ساتھ ہی ہے۔ جیسے انگلی کی حرکت پہلے لکھنا بعد میں، یہاں بعد اور پہلے سے مراد تقدم ذاتی ہے، تقدم زمانی نہیں، حرکت کے ساتھ ہی لکھنا ہوتے رہتا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں وَوَجْهُ صِحَّتِهِ أَنَّ الْوَضْعَ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْإِفْرَادِ بِحَسْبِ الذَّاتِ لَكِنَّهُ مُقَارِنٌ لَهُ بِحَسْبِ الزَّمَانِ، اور اس ترکیب کے صحیح ہونے کی وجہ، وجہ صحتہ، اور اس کے صحیح ہونے کی وجہ یعنی مفردن کو حال بنانا اور وضع کی ضمیر کو ذوالحال بنانا، اس کے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے ان الوضع وان کان مقدما علی الافراد، کہ وضع اگرچہ مقدم ہے افراد پر، بحسب الذات، ذات کے اعتبار سے، اور حال ذوالحال میں کوئی حال میں اور اس کے عامل میں کوئی مقدم نہیں ہوتا، یہ مقدم اگرچہ ہے لیکنہ مقارن لہ بحسب الزمان، لیکن یہ اس سے ملا ہوا ہے کس اعتبار سے؟ بولیے، لیکنہ زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے۔ تو ذات کے اعتبار سے اگرچہ مقدم ہے لیکن زمانے کے اعتبار سے ملا ہوا ہے، تو جو زمانہ وضع کا ہے وہی زمانہ افراد کا ہے۔ ایسا نہیں کہ وضع ابھی ہوئی اور بعد میں اس کا مفرد ہونا 2 گھنٹے کے بعد پایا جائے گا، ایسا نہیں ہے، جب وضع ہوئی اسی وقت اس کا مفرد مرکب ہونا طے ہو گیا۔ تو اگرچہ ذات کے اعتبار سے وضع جو ہے مقدم ہے افراد پر، لیکن زمانے کے اعتبار سے کوئی مقدم کوئی مؤخر نہیں ہے۔ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِصِحَّةِ الْحَالِيَّةِ، اور اتنی مقدار یعنی زمانے کے اعتبار سے ملنا ایک ہونا، ضروری نہیں کہ ذات کے اعتبار سے بھی جو ہے ایک ہو، اور اتنی مقدار کافی ہے حالیت کے صحیح ہونے کے لیے،
یعنی حال ذوالحال والا فارمولہ اپنانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ حال جو ہے وہ اپنے عامل سے بحسب الزمان مقارن ہو، اگرچہ بحسب الذات مقارن نہ ہو۔ یہاں تک یہ ترکیبی اعتبار سے ہو گئی بات ختم۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ کلمہ کی تعریف جو بیان کی گئی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، تو وضع کی قید سے مہمل الفاظ نکل گئے، لمعنن کی وضع معاف کیجیے ہاں مہمل الفاظ نکل گئے، اور معنن کی قید سے حروف تہجی نکل گئے، پیچھے ہم نے پڑھا نا حروف تہجی نکل گئے، اور مفرد کی قید سے کون سے الفاظ نکل گئے؟ تو تعریف میں جو فصل کا استعمال کیا گیا ہے، کوئی بھی تعریف جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے، تو فصل سے جو ہے نا چھٹائی ہوتی ہے۔ جب کہا کلمہ ایسا لفظ ہے تو اس میں با معنی بے معنی سبھی گھسا ہوا تھا، پھر جیسے ہی کہا وضع کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو، تو بے معنی کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ اب پھر کہا کہ حروف تہجی بھی تو با معنی ہے، تو کہا حروف تہجی بھی تو موضوع ہے ترکیب کے لیے، کہا نہیں لمعنن اسے وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، اور حروف تہجی کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اس لیے حروف تہجی نکل گئے۔ پھر کہا کہ جناب اچھا کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، تو زید قائم بھی تو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ضرب زید بھی تو معنی کے لیے وضع کیا گیا، کیا یہ بھی کلمہ ہے؟ تو کہا کہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آگے قید ہے مفردن، کون سا معنی ہو وہ؟ مفرد معنی کے لیے، اور زید قائم میں مفرد معنی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ افراد کی جو قید ہے اس سے کس چیز کو نکالنا مقصود ہے؟ تو کہا اس سے جو ہے نا مرکب کو نکالنا مقصود ہے۔ کس کو نکالنا مقصود ہے؟ مرکب کو، مرکب الفاظ کو، جیسے غلام زید قائم وغیرہ الفاظ کو نکالنا مقصود ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب کہا معنی مفرد ہونا چاہیے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، تو مفرد کو معنی کی صفت بنائیں گے تو معنی ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو کس معنی کے لیے؟ مفرد معنی کے لیے، مفرد معنی کے لیے۔ حالانکہ کچھ الفاظ جو ہے نا تھوڑا الگ الگ ہے، کچھ الفاظ ایسے جس کے ذریعے آپ جو ہے نا کچھ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس یائے نسبتی جس لفظ کے آخر میں لگی ہوئی ہو، جیسے مثال کے طور پر مدینہ سے آپ بناتے ہیں مدنی، تو مدنی دو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مدنی لفظ جو ہے اس کو آپ کہتے ہو کہ مفرد ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ مفرد ہے، لیکن یہ دو معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کا معنی مفرد نہیں ہے۔ مدنی کا معنی مدینے کا رہنے والا یا مدینے سے تعلق رکھنے والا، یہی معنی ہوگا نا؟ جی۔ مدینہ کا معنی ہوگا الذات المنسوب الی المدینہ، وہ ذات جس کی نسبت کی گئی ہو مدینہ کی طرف۔ تو ایک ذات اور ایک مدینہ نسبت، تو دو معنی پایا گیا، مدنی کے اندر دو معنی پایا گیا۔ اسی طریقے سے سمجھیے کہ ایک مثال اور دی گئی ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے الرجل بھی دو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ رجل کا معنی مرد، اور الف لام جو ہے تعیین اور تخصیص پر دلالت کرتا ہے۔ الرجل کا معنی ہوگا مرد نہیں، صرف مرد نہیں بلکہ کوئی مخصوص مرد۔ کیا معنی ہو جائے گا؟ مخصوص مرد۔ تو رجل اور الف لام یہ دو لفظ، الرجل جو ہے دو معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے الفاظ کلمہ کی تعریف سے نکل جاتے، اس طرح کے الفاظ کلمہ کی تعریف سے نکل جاتے۔ اور لفظ عبداللہ جبکہ کسی کا نام رکھا جائے، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبداللہ، عبد الستار، اس طرح سے غلام محمد، غلام غوث، یہ جو دو لفظ والے الفاظ ہیں، جب کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کا معنی تو ایک ہے، لیکن لفظ کتنے ہیں اس میں؟ دو ہے، لفظ دو ہیں۔ تو ایک معنی ہے اس اعتبار سے عبداللہ، عبد الستار، غلام رسول، غلام غوث جیسے الفاظ کو کلمہ کی تعریف میں داخل ہونا چاہیے، کلمہ کے افراد ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ کی تعریف ہے وہ لفظ ہے، اب لفظ مرکب ہو یا مفرد اس سے غرض نہیں، وہ لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے۔ کس کے لیے؟ مفرد معنی کے لیے۔ تو بصری یا مدنی یا مکی لفظ اور لفظ عبداللہ جب کسی کا نام رکھ دیا جائے، ان دونوں میں مفرد معنی کس کا ہے؟ مکی مدنی کا مفرد معنی ہے یا عبداللہ کا مفرد معنی ہے؟ دو
ایسے سب کے اندر نہیں، عبداللہ جب نام رکھ دیا جائے تو اس کا دو معنی کیسے ہوگا؟ عبداللہ کا معنی ہوگا الشخص الموصوف بعبداللہ، اور عبداللہ اور غلام غوث وغیرہ میں ایک معنی، ایک ہی معنی ہے نا، غلام غوث ایک شخص کو کہا جائے گا۔ جب میں کہوں گا کہ غلام غوث کو بلا کے لے کے آئیے تو ایک وہ ذات ہوگی نا جس کو آپ بلا کے لے کے آئیں گے۔ یہاں پہ ایسا نہیں کہ غلام جو ہے نوکر پر دلالت کر رہا ہے اور غوث جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ غلام غوث دونوں کو ملا کر کے وضع کر دیا گیا ہے ایک معنی کے لیے، اور وہ معنی ہے مثال کے طور پر عبد الرحمن کا بیٹا، زید کا بھائی، جو بھی ہوگا وہ رشتہ دار میں۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی حضرت۔ تو غلام غوث کا معنی مفرد ہے لیکن لفظ کیا ہے؟ لفظ مرکب ہے، مرکب ہے۔ اور مکی یا مدنی یا الرجلو یا قائمتن، قائمتن کا معنی ہوتا ہے کھڑی رہنے والی۔ قائم کا لفظ قائم جو ہے یہ قیام سے متصف ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور تا جو ہے گول والی تا وہ کس پر دلالت کر رہی ہے؟ کھڑے ہونے پر، مصدر پر۔ قائمتن مصدر ہے، مؤنث پر، مؤنث ہونے پر دلالت کر رہی ہے نا، تانیث پر دلالت کر رہی ہے نا، تائے تانیث۔ ضارب کا معنی مارنے والا، اور ضاربتن کا معنی کیا کر دیتے ہو؟ مارنے والی۔ کیوں کیا آپ نے مارنے والی معنی؟ یہ مارنے والی معنی کیوں کیا آپ نے؟ گول والی تا کی وجہ سے نا۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ضاربتن جو ہے یہ دو معنی پر دلالت کر رہا ہے، ایک مارنے والے، ایک وہ ذات جس سے مارنا متصف ہو، اور دوسرا وہ ذات کا مؤنث ہونا۔ تو لفظ ضاربتن ایک ہے لیکن معنی کتنے ہیں؟ بولو بھائی، لفظ ایک ہے ضاربتن لیکن معنی کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ حالانکہ کلمہ کی جو تعریف بیان کی گئی، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے، اس اعتبار سے عبداللہ جیسے الفاظ کو کلمے کی تعریف میں داخل ہونا چاہیے، اور قائمتن اور البصری یا الرجل جیسے الفاظ کو کلمہ کی تعریف سے کیا ہونا چاہیے؟ خارج ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، معاملہ اس کے الٹ۔ یہ علامہ جامی کہتے ہیں کہ اگرچہ کلمہ کی جو تعریف بیان کی گئی الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن، تو مفردن پڑھنے کی صورت میں اگرچہ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ قائمتن، بصری، الرجل جیسے الفاظ کلمہ کی تعریف سے نکل جا رہے ہیں، اور عبداللہ جیسے الفاظ کلمہ کی تعریف میں داخل ہو جا رہے ہیں، لیکن نحویوں کا جو مقصد ہے اعراب وغیرہ لگانا، اس مقصد کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کا الٹ ہو، کہ کلمہ کی تعریف میں عبداللہ جیسے الفاظ داخل نہ ہو اور قائمتن اور بصری جیسے الفاظ داخل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ کے جو کلمہ ہے اس کو کلمہ مانیں گے، اس پر دو اعراب آتا ہے۔ عبد کے مضاف پر الگ اعراب آتا ہے، مضاف الیہ پر الگ اعراب آتا ہے، لیکن قائمتن پر اعراب دو آتا ہے کہ ایک ہی آتا ہے؟ ایک آتا ہے۔ تو اعرابی اعتبار سے قائمتن جیسے الفاظ کا کلمہ کی تعریف میں داخل ہونا زیادہ بہتر ہے، اور عبداللہ جیسے الفاظ کا داخل نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن تعریف کا جو ان کا اسٹائل ہے، اس اسٹائل سے سمجھ میں آتا ہے کہ عبداللہ کلمہ کی تعریف میں داخل ہے، اور بصری جیسے الفاظ کلمہ کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ تو علامہ جامی کہتے ہیں کہ اس کا الٹ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، اس کا الٹ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ نحویوں کا مقصد اعراب کو ظاہر کرنا، اعراب کی پہچان وغیرہ کرانا ہے، تو عبداللہ جیسے الفاظ پر دو اعراب آتا ہے، اور قائمتن الرجل وغیرہ پر ایک اعراب آتا ہے۔ تو نحوی کا جو مقصد ہے اس اعتبار سے ذہین آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بصری وغیرہ الفاظ کو کلمہ ہونا چاہیے تھا، اور عبداللہ جیسے الفاظ کو کلمہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ مفردین اگر پڑھیں گے تو عبداللہ کلمہ ہو جائے گا اور بصری کلمہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے آگے اور انشاءاللہ کل وضاحت پڑھیں گے، یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں وقید الافراد لاخراج المرکبات مطلقا سواء کانت کلامیۃ اور غیر کلامیۃ، اور افراد کی قید یہ مرکبات کو نکالنے کے لیے ہے،
مطلقاً، چاہے وہ کلامی ہو یعنی مرکب تام ہو یا غیر کلامی ہو یعنی مرکب ناقص ہو. فیخرج به عن حد الکلمۃ مثل الرجل وقائمۃ وبصری. تو اس قید سے یعنی افراد کی قید سے، کہا کہ معنی مفرد ہونا چاہیے، تو معنی کے مفرد ہونے کی قید سے کلمے کی تعریف سے نکل جائیں گے الرجل، قائمۃ اور بصری جیسے الفاظ. مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى، ان الفاظ میں سے کہ جس کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہے ہیں. لکنہ يعد لشدۃ الامتزاج لفظۃ واحدہ، لیکن شدت امتزاج کی وجہ سے، شدت اتصال کی وجہ سے اس کو ایک لفظ شمار کیا جاتا ہے، الگ الگ لفظ شمار نہیں کیا جاتا، اگرچہ ہر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے. بصریون میں بصر با سواد را جو ہے یہ شہر بصرہ پر دلالت کر رہا ہے، اور یا جو ہے نسبت پر دلالت کر رہی ہے. قائمتن میں قائم جو ہے قیام کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور گول والی تا مؤنث ہونے پر دلالت کر رہی ہے. تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں اس کو ایک ہی لفظ گنا جاتا ہے. وَأُعْرِبَ بِإِعْرَابٍ واحد، اور ایک ہی اعراب دیا جاتا ہے. وَبَقِيَ مِثْلُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَمًا، اور عبداللہ جیسے الفاظ جو حالت علم میں ہو، داخلاً فیہ، کلمہ کی تعریف میں داخل ہو کر باقی رہیں گے. مع انہ معرب باعرابین، حالانکہ اس کو دو اعراب دیا جاتا ہے. ولا يخفى على الفتن العارف بالغرض من علم النحو انه لو كان الامر بالعكس لكان انسب. اور کہتے ہیں ذہین عارف پر یعنی ذہین طالب علم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ علم نحو کا غرض، علم نحو سے جو غرض ہے اس اعتبار سے اگر یہ معاملہ الٹا ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا. الٹا سے مراد بصری اور الرجل جیسے الفاظ داخل ہوتے اور عبداللہ جیسے الفاظ کلمہ کی تعریف سے خارج ہو جاتے، ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی آئی.